اب جو ہے اس سال جو ہیں جو آئے تھے بدو لوگ، تو اس میں جو ہے دائی حلیمہ یا بو حلیمہ بھی جیسے جنہیں کہتے ہیں، اور ان کے ہسبینڈ حریث، یہ بھی آئے تھے۔ جو دائی حلیمہ تھی ان کا ایک اور بیٹا بھی تھا، اور جس سال وہ آئے تھے اس سال جو ہے یہی ہاتھی والے سال، اس سال جو ہے نا بارش کم ہوئی تھی، اور ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا کھانے پینے کو بہت زیادہ کہ ہم اپنے جو ہیں جانور جو ہیں ان کو ہم گھاس کھلا سکے کہیں پہ بہت لے جا کے، کیونکہ بہت کم گرینری بہت کم جگہوں پہ تھی، ویسے بھی ریگستان تھا، بارش بھی اس سال کم ہوئی تھی۔ تو جب وہ آئے تھے تو وہ آتا ہے سیرت میں کہ وہ یہی دعا کرتی آئی تھی کہ راستے میں بارش ہو جائے تو ہمارے جانوروں کو کچھ گرینری مل جائے یا پانی مل جائے زیادہ، اور ہمیں کچھ دودھ مل جائے، کیونکہ وہ بھی بھوکے پیاسے رہ رہے تھے، بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، سروائیو کر رہے تھے۔ تو جو ہے پر بارش نہیں ہوئی۔ ان کی ایک بوڑھی سی اٹنی تھی، اٹنی جو کہ اپنی پرائم ایج سے آگے گزر چکی تھی، ناٹ ریئلی بوڑھی پر پرائم ایج سے آگے گزر چکی تھی۔ ان کا جو گدھی تھی ایک، وہ گدھی بھی جو ہے وہ کمزور سی ہو رہی تھی، بہت کھانے پینے کو نہیں مل رہا تھا، اور وہ خود غریب تھے، حضرت حلیمہ اور جو ان کے ہسبینڈ تھے حریث، وہ بدوؤں میں بھی، ایک تو بدو ہیں اور پھر بدوؤں میں بھی غریب، تو وہ غریب تھے، تو وہ بہت زیادہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کہیں سے گھاس پھوس خرید لیں کسی سے اور اس کو کھلائیں۔ تو وہ بہت امید سے لے کے آئے تھے کہ کوئی ہمیں ایسا بچہ مل جائے جو کہ کیا بولتے ہیں، جس کے فادر جو ہیں ویل ٹو ڈو ہوں، اور اگر کوئی ہمیں ایسے مل جاتا ہے تو اپنے بچے کے لیے ہمیں گفٹ دیں گے، اپنے بچے کے لیے کہ یہ کہیں گے کہ یہ لو تم اس کی ماں بن رہی ہو، یہ تھوڑا سا دھیان رکھو، یہ پیسے لے لو یا ایسے کر لو، میرے بچے کا دھیان رکھنا۔ تو ہماری فیملی بھی جو ہے اس سے تھوڑا سا سپورٹ مل جائے گا ہماری فیملی کو۔ سب اسی نیت سے آ رہے تھے ایکچولی، وہی نہیں سبھی۔ تو اب جو ہے جب وہ لوگ آئے تو سب کو کوئی نہ کوئی مل گیا، پر دائی حلیمہ کو حضرت آمنہ ملی۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ اچھا کون ہو، کیا فیملی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یتیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حریث کو، میں نے من میں سوچا کہ ابو حلیمہ نے کہ اس کی ماں اور اس کا دادا ہمیں کیا دے دے گا، یہ تو خود یتیم ہے بچہ۔ تو انہوں نے جو ہے نا سلیکٹ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھا ٹھیک ہے ایسے، اب وہ دوسروں کے پاس نہیں، پر بائی چانس معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ جو ہیں دوسرے بچے جو ہیں اور جو دوسری عورتیں تھیں جو آئی تھیں ان کو مل گئے تھے کوئی نہ کوئی بچہ۔ اب معاملہ یہ بھی تھا کہ جو اپنے بچوں کو دیتے تھے، اولادوں کو دیتے تھے، وہ بھی بدوؤں میں بھی وہ دیکھتے تھے کہ بدوؤں میں تھوڑا سا اکنامکلی ٹھیک ٹھاک ہو ان کے سٹینڈرڈ پہ۔ تو ایک تو حضرت آمنہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب اور یتیم، اور دوسری طرف جو ہیں بو حلیمہ اور حریث جو ہیں وہ غریب، وہ بدوؤں میں غریب، یہ قریش میں غریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال سب سے غریب بیسیکلی بچے تھے جو جن کو لوگ لینے آئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے فائنلی ان کو لیا ہی نہیں، یہ تو اور ہمارے اوپر ذمہ داری بن جائے گا کہ ہم کیسے کریں گے افورڈ، ہم نہیں اس بچے کو جو ہے دھیان رکھ پائیں گے۔ ان کی نیت ایسی نہیں تھی، پر ہم نہیں رکھ سکتے ان کا دھیان۔ اب دیکھیے پتہ ہے آپ کچھ سیرت لکھنے والوں نے، ماڈرن سیرت لکھنے والوں نے، ویسٹرنرز نے جو کچھ سیرتیں لکھی ہیں اس میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ سیرت پڑھی تھی کہ انہوں نے نا بہت ہی ایک خوبصورت پوائنٹ کہا تھا۔ اس پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ الٹیمیٹ بات ہے کہ وہ بچہ جس کو کوئی دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، ایک یتیم، اور آگے جا کے جس کی ماں بھی کچھ ٹائم بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کا بھی انتقال ہو جائے گا، دادا 2 سال رہیں گے، دادا کا بھی انتقال ہو جائے گا، مطلب جو بھی تھے، کہ وہ بچہ ایسی سوسائٹی میں جس میں یتیموں کا دھیان نہ رکھا جائے، اس سوسائٹی میں سب سے کمزور انڈیویجول تھے۔ جب انہوں نے اپنی لائف سٹارٹ کری ہے، وہ بایوگرافر لکھتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کیونکہ میں نے کئی بایوگرافیز پڑھی ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا کس بایوگرافی میں، پر وہ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو اپنی زندگی کے بگننگ میں سب سے کمزور ممبر ہے اس سوسائٹی کا،
جو پیدا ہوا ہے تو سب سے کمزور ممبر بن کے پیدا ہوا ہے اپنی سوسائٹی کا. جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے, when he dies, وہ اسی سوسائٹی کا سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے. وہ سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے اس سوسائٹی کا. تو یہ جو رائز ہے, انہوں نے لکھا ہے اس طریقے سے کہ جو رائز ہے بڑا فینومینل ہے, بڑا میٹیورک رائز ہے. اب دیکھیے اس میں نا ہمارے لیے بہت عبرت ہے, بہت عبرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. کیونکہ آج بھی ہم بس شکایت ہی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان یوں اور دنیا ایسے اور وہ دنیا یوں کرتی ہے اور ہم کمزور ہیں اور ہم یوں ہیں اور ہم وہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کمزور نہیں ہے نا, جیسے وہ تھے سٹارٹنگ میں, کہ کوئی ان کو دودھ پلانے تک کو جو ہے تیار نہیں ہے, کوئی لے کے نہیں گئے کوئی عورت, کہ جس کو جو پلا بھی سکتی وہ بھی ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس ویک سپاٹ سے, کیسے اسی سوسائٹی کے عزت دار, رسپیکٹیبل, آنریبل لیڈر اس کمیونٹی کے, اس سوسائٹی کے کیسے بنے, اس میں بہت عبرتیں ہیں, بہت عبرتیں ہیں, بہت عبرتیں. ہسٹری ہوتی ہی ہے عبرت کے لیے اگر ہم لیں, اور اسی پوائنٹ سے ہم یہ سیرت جو ہے ڈسکس کریں گے. یہ جو پوری سیرت ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم بس ہسٹری دیکھ رہے ہیں. ہسٹری از ناٹ فار دا پوائنٹ آف ہسٹری. اللہ کہتا ہے سورہ یوسف کی آخری آیت میں کہ ہم نے آپ کو پہلے کے لوگوں کے قصے اس لیے سنائے ہیں کہ آپ اس میں سے زندگی جینے کی عبرت لیں. تو میں بھی اللہ کی سنت کو ہی فالو کر رہا ہوں کہ میں بھی یہ سیرت آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ زندگی جینے کی عبرت حاصل کریں. ہسٹری کا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ویک پوزیشن سے اسٹرانگ پوزیشن پہ آ سکیں, ہم بھی عزت دار ہو سکیں, ہمیں بھی دنیا الامین, الصادق, دا ٹروتھفل, دا ٹرسٹ وردی ہمیں کہنے لگے, ہمیں کہنے لگے. یہی سفر ہمیں مسلمز کو بھی آج چلنا ہے, اور who best to follow کہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اسی نیت سے ہم یہ سیرت کا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ دیکھیے سب سے غریب کہ کوئی ان کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے. اچھا کوئی بولے کہ حضرت عبد المطلب تو جو ہیں وہ تو لیڈرز میں سے تھے نا. ہاں وہ لیڈرز میں سے تھے, پر ان کی جو ویلتھ تھی نا اس ٹائم پہ ڈیو ٹو سرٹن ریزنز وہ بہت زیادہ ڈیمینش ہو چکی تھی. بلکہ آتا ہے کہ ان کے جب یہ, میں آؤں گا اس پہ, کہ اتنی غربت کی حالت ہو گئی تھی ان کے کئی بیٹوں کی, جیسے حضرت ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کئی بار وہ ان کو اپنی اولادوں کے پاس اپنی اولادوں کو کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا. حضرت ابو طالب اور ان کی جو وائف تھی فاطمہ, ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہوتا تھا, پر وہ مجھے کھانا کھلاتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے پالا ان کی ماں نے, حضرت فاطمہ نے, ماں نہیں, حضرت ابو طالب کی جو وائف ہے حضرت فاطمہ نے, کہ اپنے بچوں کو کئی بار نہیں کھلاتی تھی وہ, پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھی. تو مطلب اس پوزیشن پہ تھے ان کے کچھ اور بیٹے جو تھے, جیسے ابو لہب, عبد العزا ان کا نام تھا, عزا ان کا ایک خدا وہ مانتے تھے, تو ابو لہب بھی کہا گیا بعد میں. ان کی جو ہے بزنس وغیرہ کے کچھ ریلیشن اچھے تھے, تو وہ ویلدی تھے, کچھ بھائی ویلدی تھے, پر باقی جو ان کی فیملی تھی, جو ان کا کلین تھا, وہ بہت غریب ہو رہا تھا, بھلے وہ لیڈرشپ کی پوزیشن پہ بھی تھے. تو جو ہے جو آدمی سنسیئرلی کام کرتا ہے وہ کر رہے ہوں گے سنسیئرلی کام, کرپشن نہیں کر رہے ہوں گے, تو یا جو بھی ریزن ہوگا. کچھ سچویشن ایسی تھی کہ وہ امیر لوگوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تھے, بھلے لیڈر میں ضرور تھے. تو اللہ کو بھی دودھ اسی سے پلوانا تھا, حضرت حلیمہ سے, کہ یہ ریالٹی کی بھی دکھوانی تھی, پر اللہ کو بھی ایک پاک عورت, ایک اچھی عورت جس کا دل اچھا ہے, جو ایمان رکھ سکتی ہے, جو احسان کر سکتی ہے, کہ خود غریب ہے اور پھر بھی دوسرے پہ صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے, اسی عورت کا دودھ پلانا. اللہ نے کہا نا سورہ عمران آیت 134 میں کہ جو خرچ کر دیتے ہیں جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے یا ہاتھ تنگ ہوتا ہے, جن کو غصہ آتا ہے اور پھر بھی معاف کر دیتے ہیں, بے شک اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے, احسان کرنے والوں سے. تو حضرت بو حلیمہ جو ہیں وہ ان میں سے ہیں کہ خود غریب ہیں, ان کو یہ ہو رہا ہے کہ یار اس بچے کو میں لے جاؤں گی, تو پہلے تو منع بھی کر دیا انہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم تو اپنی بچوں کا سوچ رہے ہیں, اپنی بچوں کا پورا نہیں ہو پا رہا, اپنی جانوروں کا پورا نہیں ہو پا رہا, ہم اس کی ذمہ داری بھی اٹھانا, اور اس کی ماں جو ہے, اس کے دادا جو ہے, ہمیں کچھ دے نہیں پائیں گے سپورٹ کے لیے. نیت ان کی کوئی سپورٹ کی نہیں تھی, پر خود وہ ایک اوور آل ہولسٹک پکچر دیکھ رہی ہیں. وہ چل بھی پڑے مکے سے واپس, نہیں سوری, جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا مکے سے چلنے کا, تو انہوں نے
اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہر کوئی جو ہے ایک عورت جو ہے ایک بچے کو لے جا رہی ہے اور وہ ایک یتیم بچہ رہ گیا پیچھے. میں اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اسے لے کے آؤں گی, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو ان کے دل میں چلا ہوگا, حضرت آمنہ کا خیال چلا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال چلا ہوگا کہ وہ رہ گئے. تو کہنے کہ میں نہیں دیکھ پا رہی کہ جو میرے دوست ہیں سب عورتیں جو ہیں وہ سب بچے کو لے جا رہی ہیں, اور ہمیں جو ملا تھا جو بچا تھا ہم اس کو نہیں لے جا رہے, میں اس یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی. ان کو رحم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, ورنہ تو سارے ریزنز اگینسٹ تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو لے کے جایا جائے. ایک ذمہ داری اور وہ اپنی فیملی کے اوپر بڑھانے کو تیار ہو گئے کہ خود ہاتھ تنگ ہے, اور ایکچولی انہیں کچھ زیادہ ملا نہیں. حضرت آمنہ کیا دیتی ان کو, کیا دیتی ان کو, پر وہ پھر بھی لے کے آ گئے. تو حضرت حریف بھی جو ہیں وہ بھی اچھے تھے, انہوں نے نہیں بولا یار کیسے باولے پنے کی باتیں کر رہی ہو, پہلی فیملی تو چل نہیں رہی, تم ایک بار بچے کو یتیم کو لے کے آئے. انہوں نے بھی یہ نہیں بولا, جس طرح سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور انہیں پتہ ہے کیا بولا حضرت حلیمہ نے, نہیں حضرت حریف نہیں بولا کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی تم کرو, اور ہو سکتا ہے اللہ نہ اس یتیم بچے کی خاطر ہمارے اوپر کچھ رحم کر دے, اس یتیم بچے کے خاطر کہ ہم اس یتیم کو لے کے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے توکل کس پہ ڈالا کہ اللہ دیکھ ہماری فیملی تو چل نہیں رہی, ہم رحم کریں گے یتیم کے اوپر, ہم لیں گے, ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں, اور اللہ تو ہماری ذمہ داری اٹھا. یہی تو بولا تھا حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ پہ, یا اللہ میں نے تو اپنی پراپرٹی بچا لی, تو اپنی پراپرٹی بچا. انہوں نے یہی چیز جو ہے اللہ کو جتائی تھی, اور یہی چیز حضرت حریت جو ہیں وہ جتا رہے تھے اللہ کو. یا اللہ, وہ اپنی وائف کو جب کہہ رہے تھے ان کا دل یہی کہتا اللہ کی طرف سے پوائنٹڈ تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ جو ہم یتیم کی ذمہ داری اٹھاتے, ہو سکتا ہے اللہ ہماری ذمہ داری اٹھا لے. تو ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. یہ معاملہ ان کی دلوں کی نیکی کا تھا. کئی لوگ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیتے ہیں اس بات کو کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو جو ہے ان میں میریکلز ہونے لگے ان کی لائف میں, اور دودھ زیادہ آنے لگا, اور یہ ہونے لگا, اور بکری گدھا جو ہے وہ ایک دم طاقتور ہو گیا, اور اونٹنی جو ہے طاقتور ہو گئی. ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بھی ہو, پر آپ جو ہے اس بات کو سمجھیے کہ انہوں نے بولا کیا. ایسا انسان جو ہے جو ایسی بات بولے, جو ایسی بات بولے, اللہ اس سے نہ مڑتا نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے قرآن میں, تو محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے جو تنگی میں بھی خرچ کر دیتے ہیں. کس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں؟ فالتو میں جو ہے 1-1 لاکھ کے موبائل فون نہیں, اس ٹائم تو خیر موبائل فون نہیں تھے, پتہ نہیں کس چیز میں خرچ کرتے ہوں گے لوگ, کہ خرچ کر دیتے ہیں. کیا مطلب کہ تنگی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں کس میں؟ یتیموں پہ, مسکینوں پہ, ضرورت مندوں پہ. میں تو محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے, محسنین سے. تو انہوں نے جو اللہ پہ توکل جو جتایا, اللہ سے امید جو لگائی, اللہ نے ان کی امید کو پورا کیا. ابو حلیمہ کو, حضرت حریف کا. اور جیسی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے, کئی لوگ اس کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں آگے کی جو باتیں. میں کہتا ہوں دونوں کا معاملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی برکت والے, وہ تھے ہی برکت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پر اللہ کی مرضی ایسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی اگر اللہ کو کرنا ہی تھا تو حضرت آمنہ کو جو ہے برکت دے دیتا کہ جی وہ کیراوین جو تھا وہاں کے لوگ آئے, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیراوین گیا تھا جس میں حضرت عبداللہ کی انتقال ہو گیا تھا راستے میں, اس کیراوین نے ان کو بہت ساری چیزیں لا کے دے دی ہیں. ان کے ابا کو کچھ ہو گیا, ان کو کوئی خزانہ مل گیا, وہ انہوں نے دے دیا, اور بچہ چلا گیا. پر اللہ نے دیکھو نظام کیسے بنایا, ان سب چیزوں میں عبرت ہے. تو اللہ اگر میریکل کرنا چاہتا تو حضرت آمنہ کے ٹائم پہ کر دیتا, حضرت آمنہ کے ٹائم پہ کر دیتا. اللہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا نہیں تھا, پر اللہ نے ابو حلیمہ جیسی عورت سے, حضرت حریت جیسے آدمی کے نیچے, ان کی شیڈو کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوایا, جو کہ ہاتھ تنگی میں بھی یتیم کے اوپر ترس کھانے کو تیار تھے, اور کہہ رہے تھے ہم اللہ یتیم پہ ترس کھا رہے ہیں, تو ہم پہ ترس. ایسے لوگ. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں, جب وہ لے کے آئیں تو جو ہے جیسے انہوں نے ان کو دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کا دودھ جو کم آ رہا تھا کیونکہ بھوکے رہ رہے تھے لوگ, ان کا دودھ خوب آنے لگا. ان کے جو دوسرا بھائی تھے, دودھ شریک بھائی تھے, ان کو بھی خوب دودھ پلایا, دونوں کے پیٹ بھر گئے. وہ کہتی ہیں وہ جو ہیں جب اونٹ پہ بیٹھ کے چلی تو اونٹ جو ہے وہ اونٹ اور گدھا جو تھا ان کو بالکل ہیلدی ہو گیا, جیسے
اونٹ کا ان کے ہسبینڈ نے جو ہے دودھ نکالا تو وہ نکلتا چلا گیا اونٹ کا دودھ. جب وہ گدھے پہ بیٹھے تو گدھا جو ہے جو کمزور تھا وہ سب سے آگے آگے بھاگتا پھرتا, ان کو بٹھا کے بو حلیمہ کو اور بچے کو. بو حلیمہ اور وہ جو ہیں گدھے پہ تھیں, اور سمجھو حریت جو تھے اور ان کا وہ بچے کے ساتھ وہ اونٹ پہ تھے. تو گدھا جو سب سے آگے, تو یہاں تک کہ وہ ایسا ہیلدی گدھا ہو گیا کہ کیراوین کے لوگ کہنے لگے یہ وہی گدھا ہے جس پہ تم آئے تھے, جو چلنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, جو چل نہیں پاتا تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو کمال ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کمال ہو گیا. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری لائف میں ہونے لگی. یہ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ان باتوں کو, اس پورے ڈائلاگ کو مینشن کیا. تو آگے یہ ہوا کہ جب وہ اپنے ریگستان میں پہنچے تو اب اللہ سے انہوں نے توکل دکھایا نا, اللہ ہم یتیم لے رہے ہیں, ذمہ داری لے رہے ہیں, تو ہماری ذمہ داری لے. مطلب غیب پہ ایمان, غیب پہ ایمان. تو ان کی جو تھوڑی بہت جو بکریاں تھیں ان کی اپنی, ریگستان میں گئے کہ جی گراس کم ہے, بارش کم ہوئی ہے, سبھی کی جاتی تھی, چرواہے تھے سب کے الگ الگ. تو ان کا بھی ایک چرواہا تھا جو ان کی بھیڑیں لے جاتا تھا. جب وہ واپس لے کے آتا تھا تو مانو جیسے جو بکریاں تھیں جو بھی ان کی تھی وہ خوب دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی, اور پڑوسی والا جو ہوتا تھا ان کے میں دودھ نہیں آتا تھا. تو یہ پوائنٹ آگے تھے کہ پڑوسی یہ کہنے لگے تھے اپنے چرواہوں کو ادھر لے کے جا ان کا چرواہا لے کے جاتا. پر وہ وہاں پہ بھی لے کے جاتے تھے نا, تب بھی ان کی بکریوں میں دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا ابو حلیمہ اور حضرت فرید کے اس میں ہونے لگا, ان کی بکریوں میں ہونے لگا. تو جو ہے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ کو ان کا یہ کام پسند آ گیا ہے, یہ بچہ جو انہوں نے لیا ہے یہ اللہ کو پسند آ گیا ہے. یہ جو ہم نے کیا ہے کہ ہماری مصیبت میں بھی ہم نے ترس کھایا اور اس کو لے لیا, ہم کو پسند آ گیا. ان کو سمجھ میں آ گیا ابو حلیمہ کو اور حضرت فرید کو کہ یہ بلیسڈ بچہ ہے, ہمارے لیے بڑا لکی رہا یہ ہمارے لیے. پر لکی بھی جو ہوتا ہے, لک بھی تو تم نے ہی لگائی نا. اگر سیلفش بہیو کرتے تو پھر وہ لک تھوڑی نہ لگتی ان کی بھی. تو جو ہے 2 سال جب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ واپس نہیں دینا چاہتے تھے ان کو. واپس ان دا سینس کہ کچھ سال مطلب محبت سی ہو گئی تھی, ان کو ہو ہی جاتی ہے. 2 سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دودھ پلایا, رکھا اپنے ساتھ, اسے پالنا ہے, بڑا کرنا ہے, بولنا سکھا رہے ہیں اسے, عربی سکھا رہے ہیں اسے, تو واپس نہیں دینا چاہتے تھے. تو جو ہے 2 سال کا بچہ جو ہے کافی سمجھنے لگتا ہے, 1 سال پہ کئی بچے بولنے لگتے ہیں. تو عربی بھی ان سے سیکھ رہا تھا, کان میں تو بیٹھی جاتی ہے ووکیبلری, تو اور رکھنا چاہتے تھے. تو ان کی گروتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوئی کہ دوسرے بچوں کی ایسی گروتھ نہیں ہو رہی تھی. تو جب وہ گئی حضرت آمنہ کے پاس واپس 2 سال بعد, انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو جو ہے چاہتی ہوں کہ اور مضبوط ہو ریگستان میں رہ کے. کبھی یہاں پہ جو ہے جو مکے میں پلیگ پھیلتا ہے, وبا پھیلتی ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں, اس سے میرے چھوٹے بیٹے کو بھی نقصان نہ ہو. تو انہوں نے اس طریقے سے بات کری. تو حضرت آمنہ کا بھی جو دل تھا کہ اپنے بچے کی سیفٹی کے لیے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اور رکھو اس کو کچھ وقت. تو جو ہے وہ واپس ان کو لے آئی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب کچھ مہینے گزرنے کے بعد ایک واقعہ ہوا, سیرت میں ایسے ہی آتا ہے کہ وہ اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ہے 2 آدمی آئے سفید کپڑوں میں. ایک گولڈ کا ان کے پاس بیسن تھا, واش بیسن کی طرح سے, جس میں برف بھری ہوئی تھی. انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, ان کا سینہ کھولا اور اس ان کے سینے سے کچھ کالک نکالی, دل سے کچھ کالک نکالی, ان کے دل کو واش کیا برف میں, اور ان کے سینے کو بالکل ویسے ہی جو ہے واپس نارمل کر دیا. تو یہ حدیث بھی آتی ہے بخاری میں اسی پوائنٹ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کمنٹ کیا کہ شیطان جو ہے ہر آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو چھوتا ہے. بس اگر اس نے کسی کو نہیں چھوا تھا تو وہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے تھے جن کو اس نے چھوا نہیں تھا شیطان نے. بہرحال تو جب یہ بات یہ ہوا تو ان کا جو دودھ شریک بھائی تھا وہ بھاگ کے آیا. اس نے اپنے ابو حلیمہ کو اور حریت کو جو ہے بتائی, اپنے فادر کو یہ باتیں بتائیں. تو ان کو یقین سا نہیں ہوا, کافی انہوں نے پوچھا, اور
दोनों ये बात बताने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भाग के ढूंढा, उनको मिले, चेहरा सफेद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने भी यही बात बताई। वो डर गए कि ये हुआ क्या है। तो उन्होंने जो है उनको यकीन हो गया कि कुछ जो है गड़बड़ हुई है इसके साथ, और कहीं इसको कोई नुकसान ना पहुंचे और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि हरीत ने बोला कि अपनी वाइफ को, बू हलीमा को, कि तुम फौरन इसे मक्का लेके जाओ और रीजन मत बताना उसकी माँ को, अरे असली रीजन मत बताना, पर जो है उनको कुछ बताओ कि आप ना अब अपने बच्चे को लिख लीजिए और अपने ऐसा रख लीजिए, कुछ अपनी बात बता देना। तो जब वो गई तो हज़रत आमिना को यकीन ही नहीं हुआ कि तुम ये क्या बातें बोल रही हो, क्या, मुझे असली रीजन बताओ क्या हुआ है। अभी तो तुम कुछ महीने पहले लेके गई हो, देने को तैयार नहीं हो रही थी मुझे, अब क्या हुआ है। तो उन्होंने फिर बू हलीमा ने जो है फाइनली बात बता दी कि जी ये हुआ। तो इसमें भी ना जो हज़रत आमिना थी वो डरी नहीं ये बात सुन के। उन्होंने बल्कि उनको जो ख्वाब आए थे जब वो प्रेग्नेंट थी और जो नूर आया था उनके चेहरे पे और हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे पे, वो सब बातें उनको बता दी। उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है, डेस्टिनी उसका वेट कर रही है मेरे बेटे की। तो हाँ, ये स्पेशल चाइल्ड है, तुम डरो मत, इसको मेरे साथ छोड़ दो, लीव हिम विद मी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खुशी खुशी रहने लगे अपनी माँ के साथ। समझिए ये 2+ ईयर्स उनकी एज थी, समझिए 3 साल के करीब की एज पे वो अपनी माँ के पास वापस आ गए थे। और 3 साल जो हैं जो हैं वो उनके साथ रहे, अपने अंकल्स के साथ, आंटीज के साथ, वो रह रहे थे अपने कजन्स के साथ। सबसे ज्यादा उनके जो क्लोज कजन थे, जो समझिए सिमिलर एज ग्रुप में जो थे, वो थे हजरत हमजा। वो उनके कजन भी लगते थे और उनके एक्चुअली चचा भी लगते थे, हजरत हमजा जो है, हजरत हमजा रज़ी ताला अन्हु और हजरत सफिया रज़ी ताला अन्हा, कि ये जो है दोनों हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ही चिल्ड्रन थे, औलादे थी। उनकी आखिरी जो शादी थी उनसे, और समझिए ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के थे। हजरत सफिया जो थी वो छोटी थी एज में, और हजरत हमजा ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के थे उनके। तो ये लोग बहुत साथ में खेल के पले बड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा जो हैं मक्के में साथ खेलते थे। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत लगाव भी था हजरत हमजा के साथ, कि बिल्कुल बचपन के दोस्त, बचपन के यार। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के पहुंचे, ऐसे उनकी जिंदगी कट रही थी, तो उनका मदर का जो है उस पॉइंट पे, उनकी मदर जो है उस पॉइंट पे आ, आ, वो उनको अपने रिश्तेदारों की, अपने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों की, जो यथरिब में जो उनके रिश्तेदार थे, मैंने जैसे आपको बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब का नाम कैसे पड़ा था, उनका असली नाम शैबा था, और उनकी मदर जो थी वो एक्चुअली यथरिब की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या कहते थे, अपना बेटा कहते थे। तो बेसिकली जिनके घर पे उनके फादर अब्दुल्ला जाके रुके थे और इंतकाल हुआ था अपनी दादी के घर उनका, वो वहीं पे, मतलब समझिए उनके ददियाल एक तरीके से, कि दादी की तरफ का जो घर था, हजरत आमना जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां लेके गए यथरिब में। एक कैरावन में निकल के वो पहुंच गए वहां पे। तो उनके साथ उनकी जो स्लेव जो थी, उनकी बराका गुलाम, वो भी थी उनके साथ, जो लेडी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे तैराकी सीखी, क्योंकि वहां पे पानी था, ओएसिस था वहां पे, तालाब की तरह से कह लीजिए मदीने में। तो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैराकी सीखी थी, स्विमिंग, जो कि वो जो तालाब था, एक जगह तालाब बना हुआ था, वो उनके जो खजराज कबीले के उनके जो रिश्तेदार थे, उन्हीं का वो तालाब था, तो उसमें वो तैरते थे, और वहीं रुके थे उनके पास। और वहां पे उन्होंने पतंग उड़ानी भी सीखी थी, ये भी आता है कुछ सीरतों में। पर जब वो वापस चले तो बहुत वक्त नहीं हुआ कि चलो मक्के चलो वापस, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा वेकेशन बन गई। तो जब वो यथरिब से चले तो हजरत आमना की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, और उनको रुकना पड़ा, कैरावैन को छोड़ना पड़ा, कि जिस कैरावैन में निकले थे कि आप जाओ, कैरावैन आगे जाओ, हम यहीं रुकेंगे। एक जगह थी वहां पे, अबवा उस जगह का नाम था। यथरिब से बहुत ज्यादा दूर नहीं था वो। उनकी तबीयत खराब हुई और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया, हजरत आमना का। अब वो किसके साथ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ हैं, जो उनकी गुलाम लेडी थी बरका, उनके साथ थे वो। अब उन्होंने बहुत उनको समझाया, मतलब बहुत रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
پر اب جو بھی وہ کر سکتی تھیں وہ بھی مطلب اگر لیڈی تھیں گھر کی، کیونکہ عرب میں جو سلیو تھا وہ ایسا کانسیپٹ نہیں تھا جیسے دنیا میں، ایٹ لیسٹ اچھے گھروں میں تو نہیں تھا ایسا کانسیپٹ جیسے سلیوز کا ہوتا تھا. تو انہوں نے بہت سمجھایا ان کو، بہت جتنا بھی کر سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، اور جب اور کچھ مسافر آئے ان کو وہیں دفن کیا حضرت آمنہ کو، اور جب کچھ مسافر آئے تو مکہ ان کے ساتھ نکل گئی، ان کو مکہ لے آئی. اب ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ تو بیٹا کہتے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عبداللہ کی جگہ اب یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے حضرت عبد المطلب کے ساتھ، مطلب ماں بھی چلے گئی سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی ایج میں، اور فادر بھی نہیں، وہ دادا کے ساتھ رہنے لگے. اور وہاں پہ ان کی ایک خوشی کی زندگی سٹارٹ ہو گئی کہ وقت گزرا، صبر آیا. تو جیسے کعبہ میں جہاں وہ لیٹتے تھے، جہاں ان کو خواب آیا تھا زمزم کا حضرت عبد المطلب کو، وہاں پہ وقت بہت گزارتے تھے، جو احاطہ بنا ہوا ہے کعبے کے بغل میں، تو وہاں سوتے تھے. ان کے اس جگہ پہ حضرت عبد المطلب کا ایسا رعب تھا کہ ان کا بیٹا، ان کے خود کے بیٹے وہاں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کہ وہ چارپائی ڈال کے بیٹھتے تھے. تو وہاں ان کا خود کا بیٹا، نہ کوئی پوتا، کسی اور بیٹے کی اولاد وہاں آ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی، پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے وہاں. تو ایک آدھ بار ان کے چاچاؤں نے، مطلب ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے ان کو بولا بھی کہ بیٹے یہاں سے ہٹ جاؤ. تو انہوں نے ان کو ڈانٹ دیا کہ اس کو مت ہٹانا، اس کو مت ہٹانا. تو بہت لاڈ سے پال رہے تھے حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں تک کہ جو پولیٹیکل میٹنگز ہوتی تھیں مکے میں، تو اس میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے تھے، اور جب ایڈوائس ہوتی تھی، نصیحت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے قریب ہیں، 7-8 سال کے جو ہیں، 80 سال کے ان کے ابا ہو رہے ہیں، وہ دادا ہو رہے ہیں حضرت عبد المطلب. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے 8 سال کے قریب تھے، ان کو پولیٹیکل میٹنگز میں بھی لے جاتے تھے کیونکہ لیڈر تھے. اور جب مشورے ہوتے تھے تو وہ مڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے تمہارا کیا کہنا ہے، تم کیا کہتے ہو. تو مکے کے لوگ اس کو آبجیکٹ کرتے تھے کہ آپ اس 8 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے، میرا بیٹا کی ڈیسٹینی جو ہے نا بہت اونچی ہے، تقدیر اس کا جو فیوچر ہے نا بہت ہائی ہے. مجھے نظر آتا ہے اس میں وہ چیز جو دوسرے بچوں میں نظر نہیں آتی. ہوتی ہے کچھ بچوں میں کچھ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. کیا آپ کو نظر آنے لگتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس میں کس طریقے کے ٹیلنٹس ہے، کس طرف جھکا ہوا ہے. تو جو ہے 2 سال تک وہ اپنے جو ہے اپنی مدر کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہے، اور 2 سال بعد جو ہے اب وہ اپنے دادا سے بھی، سمجھیے دادا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یتیم ہو گئے. حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اب آپ دیکھیے کتنے سیٹ بیک کے بعد سیٹ بیک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، کتنے سیٹ بیک کے بعد سیٹ بیک ہیں. تو مرتے ٹائم حضرت عبد المطلب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حضرت ابو طالب کو دے دی. ان کے بیٹے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر تھے ان کے سگے بھائی تھے یہ. اب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بھی بہت محبت کرتے تھے، کائنڈ تھے، سافٹ تھے. انہوں نے بھی دیکھ کے دیا کہ میرا کون سا بیٹا جو ہے بہتر ہے سب بیٹوں میں اس کو سنبھالنے کے لیے. تو حضرت ابو طالب کا جو امپریشن تھا وہ کہ سافٹ ہیں، کائنڈ ہیں، محبت والے ہیں. تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو رکھ لیا، اور وہ ان کے ساتھ ہی جو ہیں اپنے ان کے بیٹوں کے ساتھ وہ پلنے بڑھنے لگے. اور ان کی وائف جو تھی فاطمہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ حضرت آمنہ کی انہوں نے جگہ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہتے تھے، رپورٹ کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ، مطلب حضرت ابو طالب کی جو مدر کی جو وائف ہے، حضرت علی کی جو مدر ہے وہ فاطمہ، کہ وہ جو ہیں وہ اپنی 2 اولادوں کو جو ہے بھوکا رکھ دیتی تھی، پر مجھے کھانا کھلاتی تھی، مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتی، مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی. تو اللہ نے جو ہے کائنڈنس والے جو لوگ تھے ان کے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا اور بڑھوایا. تو چاہے وہ ابو حلیم اور حضرت حریت ہوں، چاہے وہ جو ہیں حضرت عبد المطلب ہوں، چاہے وہ جو ہیں حضرت ابو طالب ہوں. حضرت عبد المطلب کا ہی میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ 10 بیٹے ہوں گے تو میں جو ہے اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا. وہ زبان کے سچے. ان لوگوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو ہیں انیشل ایئرز گزرے ہیں. انیشل ایئرز کہ دیکھیے تربیت کرنا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
اور اللہ نے کہہ لیجیے کہ لائف ایسی ہی ان کی ڈیزائن کروائی کہ تربیت جو ان کے جو پہلے ٹیچرز ہیں وہ کیسے ٹیچرز ہیں کہ بو حلیمہ کی خود ذمہ داری ہے، خود ہاتھ تانگے، پھر بھی یتیم کا انہوں نے ذمہ داری اٹھا دی، اللہ پہ توکل کرا کہ جی اللہ ہم یتیم کا لے رہے تو ہمارے اوپر دیکھ، کیا پتا اللہ ہمیں اس بچے میں جو ہے کچھ فائدہ دے دے، ہمیں کچھ بلیس کر دے اس بچے کی وجہ سے۔ حضرت عبد المطلب کے اپنی زبان کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار کہ اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جو ان کے اندر کوالٹی ہے۔ حضرت ابو طالب جو اگر آپ دیکھیں تو بھی کائنڈ اور افیکشنیٹ، کہ ان کی جو وائف ہے حضرت فاطمہ وہ بھی اس ٹائپ کی کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ دیا، پر یتیم یہ یتیم ہے، اس کو یہ نہ لگے کہ ہم اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ہم اس کے وہ نہیں ہیں، تو ان کو کھانا کھلا رہی ہوں حضرت فاطمہ جان۔ تو ایسے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو ہے تربیت، اپنے انیشل ایئرز جو ہیں ان کو گزارنے کو ملے ان لوگوں کے نیچے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی نے نا نیو ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آگے کی لائف کی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹف لائف گزر رہی ہے کہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے، اور جو حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ان کی لائف گزری کہ ان کے دوسرے بچے بھوکے ہیں اور فیملی چل رہی ہے، فیملی یونائٹڈ ہے، یہی ویلیوز جو انہوں نے دیکھی نا، اسی تربیت نے، اسی روٹس نے، انہی سیڈز نے، کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا آگے کہ جی 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تیل نہیں تھا، ہم نے اتنے دن کھجور اور پانی سے گزارا کیا، ایسی حدیثیں جب آپ سنتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جس بچے کی تربیت بالکل آسانیوں میں ہوئی ہو، بہت اچھے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، کبھی اس نے کمی نہ دیکھے ہوں، ڈیفیکلٹ ٹائمز نہ دیکھے ہوں، تو وہ بچہ ایسا سروائیو نہیں کر سکتا تھا، جیسے وہ ایسی چیز نہیں کر سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی اور ان کی فیملی نے، کہ وہ بھوکے ہیں 3 دن کے لیے اور وہ جو ہیں ٹکے میں کمفرٹ نکل گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بہت کمفرٹیبل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ینگ ایئرز ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور اس لیے ریگستان میں بھیجا جاتا تھا کہ ٹف ٹائمز ان کو فیس کرنے آ جائیں بچوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ ریگستان کے سال ہی نہیں، ان کی جو بعد کے بھی جو سال تھے وہ ٹف ٹائمز میں ہی گزرے ان کے کہیں نہ کہیں، کہ بار بار ان کے جو کلوزسٹ ہیں ان سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ڈیتھ پہ آف کورس انہوں نے بہت میڈیٹیٹ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر، کہ موت کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، وہ غار ہرا میں کیا کرتے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے بچپن سے ہی ایک میڈیٹیٹیو مائنڈ، ایک تدبر، توسم، تفکر کرنے والا جو مائنڈ ہے وہ ڈیولپ ہونے لگا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ آگے کے جو سیکریفائس ان کو دینے تھے کہ بھوکے ہیں پر پھر بھی مشن چلا رہے ہیں، اس کے لیے وہ سمجھیے اس کی نیو انہی سالوں میں ان کے انیشل ایئرز میں رکھ دی گئی، کہ بھوکے ہیں، فیملی میں کھانے کو نہیں ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، دن کاٹ رہے ہیں۔ تو آج ہم یہیں تک رکھیں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمیٹیو ایئرز جو تھے وہ کیسے جو ہیں گزرے ہیں۔ کل بھی جو ہیں ہم دیکھیں گے ان کے فارمیٹیو ایئرز کی ہی کچھ ایسپیکٹس دیکھیں گے، کچھ ایسپیکٹ بچے ہیں آج میں کور نہیں کر پایا ہوں۔ ان کے ینگ لائف جو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ہم کچھ سال اور دیکھیں گے کل کی ٹاک میں، اور آگے بڑھیں گے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوئی، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ہم جو ہیں پہنچ جائیں گے وہی آنے کے پوائنٹ تک انشاءاللہ۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔